ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. اگین میں اور اسد سید آپ کے ساتھ اس نئے وی لاگ میں موجود ہیں. اسد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اگین. اور اب ہم بات کریں گے جو ہم نے پچھلے وی لاگ میں بات کی تھی کہ مساوی جو ہے اس کا کیس کی بنیادیں کیا تھیں، لیکن اس کیس میں آگے ہونے کیا جا رہا ہے. اسد، آپ اپنا مقدمہ پیش کیجئے، پھر ہم آگے اس کے اوپر مزید ڈسکس کرتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والے جو ہے ان کو میری طرف سے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب وہ کس حد تک کامیابی ملتی ہے اس میں یا نہیں ملتی. ایک تو ایک کمیٹی جو ہے وہ ترتیب دی گئی تھی، اس کو پابند کیا گیا کہ 48 آورس کے اندر اندر آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر کے لائیں. کہ کیس تو سارا کھل کے سامنے آ گیا. جب اس کا فیصلہ ہی پبلک کر دیا گیا تو اب کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ جس کی آپ تحقیق کر رہے ہیں. ایک تو کمیٹی جلدی سے جلدی جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے رپورٹ پیش کرے کہ اس کی کیا ڈیٹیل ہیں، کب ہوا، کیسے ہوا، کیا نقصان ہوئے، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں بنا کے آپ ہمارے سامنے لائیں. جب وہ رپورٹ آتی ہے تو اس کے بعد حتمی فیصلہ تو تب ہوگا کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسی جان ہے یا کیا ایسی توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نکل سکتا ہے یا پاکستان کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. جو ہم نے گنوایا ہوا ہے کیا وہ بھی واپس آ سکتے ہیں. یہ ایک نقطہ ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہم نے فائن پے کیا ہے، کاوے مساوی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ کس شرط پہ، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ ہیلتھ پہ، اپنی اسٹڈی پہ، اگر پانی کے مسائل پہ آپ لگائیں اور نیا معاہدہ بھی کریں، یہ بھی شرط ہے، نیا معاہدہ بھی کریں اور بے شک آپ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سامنے رکھیں. میں اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. اب یہ ہے کہ پہلے تو رپورٹ آ جائے، اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ مل کے کہ کیا ہمیں دوبارہ معاہدہ کرنا ہے اور وہ کیا شرائط ہوں گی اور کیا اس میں سے جو ہے وہ پھر کیا کیا چیزیں ایڈ کی جائیں گی کہ اس میں بلا تفریق اس میں بے شک نون ہو، پی پی ہو، پی ٹی آئی ہو، اس میں جنرل ہو، کرنل ہو، جو بھی ہو، جو بھی اس زمرے میں آئے گا پھر سب کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے گا. سب کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ منجمد بھی ہوگی اور واپس بھی لانے کی کوشش کی جائے گی. اور پھر اس میں نے یہ سنا ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ یہ بھی بار بار عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو معاہدہ کریں گے یا جس قسم کی باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں اس وقت، سب کا یہ کہنا ہے کہ معاہدہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ رقم جو ہے وہ ڈھونڈ نکالیں گے اس پہ آپ کو 0% بھی نہیں ملے گا. اس پہ آپ کو کمیشن ملے گی جو آپ ریکور کر کے دیں گے، جو پاکستان کے خزانے میں آئے گا. مثال کے طور پہ آپ کو 1 لاکھ ملتا ہے تو آپ کو 20,000 دینا ہے، اگر 1 کروڑ ملتا ہے تو آپ کو 20 لاکھ دینا ہے. تو وہ پھر اس قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس میں لگائی جائیں گی اور پھر اس کو لمیٹڈ ہوگا، ٹائم پیریڈ اس میں رکھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ پھر 10 سال جو ہے وہ اسی کھاتے میں جو ہے وہ تحقیق کرتے رہیں. صحیح. اچھا اسد، اس کے بارے میں میرا جو تھوڑا سا میں نے اس پہ ریسرچ کی، ایکچولی یہ جو کاوے مساوی صاحب ہے نا، یہ کوئی پاکستان کے ساتھ پہلی دفعہ ڈیل نہیں کر رہے. ایک ہوتے تھے ہمارے ایڈمرل منصور الحق صاحب. ایڈمرل منصور الحق صاحب کی جو کرپشن ہے وہ آج تک کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن ہے. انہوں نے اس کا جو پیسہ تھا اس کی نشاندہی کی تھی. یہ 90s کی بات ہے، 98 یا 99 کی بات ہے. اس کے اندر انہوں نے اس کی نشاندہی کی اور اس وقت انہوں نے یہ پیسہ جو تھا وہ پاکستان کو ملا، یعنی وہ کرپشن پکڑی گئی اور اس کے اوپر ایڈمرل منصور الحق صاحب جو ہے ان کو کورٹ مارشل بھی ہوا اور سارا کچھ ہوا. اب جو سلسلہ ہے سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ اوور آل جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کاوے مساوی کا صرف ایک جو ہے ٹارگیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کمپنی کا کسی طرح سے کانٹریکٹ ملے. اب یہ دیکھیں براڈ شیٹ میں نے جس طرح ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ سر یہ 2000 میں بنتی ہے. 2000 میں بنتے ہی اس کا پہلا کانٹریکٹ اور آخری کانٹریکٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے. اب کاوے مساوی جیسے ہی پاکستان نے اپنا کانٹریکٹ کینسل کیا، ان کی کمپنی بھی ساتھ ہی لیکویڈیٹ ہوگی. دنیا کی کوئی کمپنی ایسی نہیں ہوتی کہ ایک کانٹریکٹ کے کینسل ہونے سے اس کا پورا جس کو کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو جائے. اب سلسلہ یہ ہے کہ کاوے مساوی صاحب نے دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، سامنے آنا ہے. اب وہ اس طرح کی آفرز کر رہے ہیں پاکستان کو کہ جی آپ مجھے یہ بھی کر دینا، وہ بھی کر دینا. یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں سر، یہ تقریباً ساری کی ساری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوکری واپس لینے کی درخواست ہے. ادروائز اس کے اندر سے یہ وائٹ کالر کرائم ہے سر، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف کے فلیٹس جو ہیں وہ 90 سے لوگوں کو پتا ہے. رحمان ملک آلریڈی یہ رپورٹ بے نظیر کے ٹائم کے اوپر کہنے کے اوپر یہ لا کے بی بی سی کے تھرو رپورٹ درج کرا چکا ہے. کاوے مساوی نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا.
تو میرے جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو تھوڑی بہت رپورٹس ہیں یا ریسرچ ہے، یہ صرف اور صرف حکومت کو ایک دفعہ دوبارہ سے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں نا ضلع کافی حد تک آپ کی باتیں جو ہے وہ درست بھی ہیں، لیکن دیکھیں اگر میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کروں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر میں ضلع کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کی جو فیوریٹ چیز ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر تو آپ عقل مند ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے کس طرح اس شخص سے اپنا فائدہ نکالنا ہے اور اپنا جو جی نقصان ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، جی جی ایسی ڈیلز کرنی ہے، ایسا طریقہ اپنانا ہے، ایسا رستہ اپنانا ہے کہ جس میں پورا ملک، پورے ملک کے ادارے، پورے ملک کے اداروں کی عزت اور پورا ہمارا جو پیسہ ہے، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو ہمارا نقصان نہ ہو۔ ایسی ڈیلز پوری دنیا میں پہلے بھی ہوتی ہیں، کوئی انوکھا کام تو نہیں ہے۔ اس میں پھر بالکل امتحان شروع ہو جائے گا ہمارے موجودہ حکمرانوں کا، موجودہ اداروں کا، جو نیب کہتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہے وہ بہتر اور احسن انداز میں کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کرپشن کو پکڑنا چاہتا ہوں، میں ان کے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ ان کو جیسے بھی ہوا نکال کے دکھاؤں گا اور ریکور کر کے دکھاؤں گا اور لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا۔ یہ ساری باتیں کر تو رہے ہیں، لیکن اس کو ثابت تب ہوں گی وہ باتیں کہ جب آپ ایسا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں یا پھر ایسی کوئی چیز کر لیتے ہیں کہ جو پہلے حکمرانوں سے نہیں ہو پائی۔ ہم نے دیکھا ماضی میں جو ہے وہ کوششیں جو کی گئی اس سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوا۔ ریکوڈک ہم نے کیس میں دیکھا، پھر ہم نے براڈ شیٹ میں دیکھ لیا، پھر ہم نے ملیشیا سے طیارہ لیا تھا، سوری جو لیا تھا کمپنی سے، فیری نامی کمپنی سے، اس میں ہم نے جو ہے وہ کتنی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ دیکھی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے اپنی عقل، اپنی ذہانت، اپنے ملک کی عزت، یہ سارا کچھ سامنے رکھ کے معاہدے کرنے ہوتے ہیں۔ معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے، اب کچھ معاہدے ایسے ہیں وہ ایل این جی گیس کے اور دیگر جو ہے جو 25-25-30 سال کے لیے اتنے مہنگے معاہدے کر لیے گئے ہیں، اب ان سے ہم جان نہیں چھڑوا سکتے۔ چھڑوانے کی کوشش کریں گے اتنا فائن آئے گا کہ وہ الٹا ڈبل ہمارا جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے نا کہ وہ ایسے جو ہے وہ پاؤں پھونک پھونک کے رکھیں، سامنے والا جتنا بھی چلاک بنے، آپ ایک اسٹیٹ ہے نا، آپ کو کوئی الو کیسے بنا لے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سسٹم کم ہے، میرے پاس کم ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اتھارٹیز نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، جاسوسی کا سسٹم نہیں ہے، ان سارے اداروں کے ہوتے ہوئے اگر ہم بیوقوف بنتے ہیں تو پھر ہم سے زیادہ میرے خیال میں نالائق اور الو تو کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم جس سے زیادہ نالائق اور الو نہیں ہیں یا ہم بیوقوف نہیں بننا چاہیے، آئیڈیلی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو سر ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات اس کی میں کہ میں تقریباً ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ حکومتی وزراء نے بھی یہ بات کی اور بڑی مجھے بڑا اس بات نے کلک کیا کہ نواز شریف کے دور میں اگر آپ جو ہے وہ کرپشن کی تحقیق کروانا چاہیں گے اور اس میں پہلے نمبر پہ نام ہی نواز شریف کا لکھا ہوا ہوگا تو وہ تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہ کے تحقیق کر سکے گا آپ کے ملک میں؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کر سکے گا، بالکل ایک مسئلہ بالکل نہیں ہے، کر ایک سکے مسئلہ ہے۔ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے کہ معاہدے بھی وہی کرتے رہے ہیں اور انہی کے دور میں معاہدے چلتے رہے ہیں کہ جو خود حکمران تھے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 200 بندوں کی لسٹ جو دی تھی نا مشرف صاحب نے، اس میں آفتاب شیرپاؤ کا میں نے ذکر کیا، ان کا نام تھا، بعد میں وہ بالکل وزیر بن گئے۔ وہ کیسے اس تحقیق کو آگے چلنے دیتے؟ نہیں چلنے سر، دے وہ سکتے نا۔ دیکھیے میں آپ پیپل سے پارٹی یہی کا دور آ گزارش گیا، کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پیپل پارٹی کا دور آ گیا تو زرداری صاحب کا نام، بھٹو کا نام، بینظیر کا اوپر نام لکھا ہوا تھا، وہ کیسے تحقیق ہونے دیتے؟ پھر نواز شریف کا دور آ گیا، نواز شریف کے اپنے نام تھے اس میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران کے ساتھ بھی وہی مجبوریاں ہیں یا عمران جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹ کے آزاد خیالی کے ساتھ جو ہے تحقیق کروا سکتے ہیں اپنے اداروں سے یا کسی کمپنی سے؟ یہ تو پھر اب جو ہے ان کا امتحان ہے۔ سر، پیچھے والے تو بات آپ اس بالکل جان ٹھیک کہہ لیتے رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے، دیکھیں میں آپ سے یہی جو عرض کر رہا ہوں، مشرف کے ساتھ یہ آفتاب شیر پاؤ، فیصل صالح حیات، یہ لوگ شروع سے موجود نہیں تھے۔ یہ بعد میں مشرف کو انہیں ایڈ کرنا پڑا، اور یہ کاوے مساوی کہتے ہیں کہ جی میں نے جب ان سے آکسفورڈ یونین میں سوال کیا کہ تم نے ان لوگوں کو ساتھ کیوں ملایا، اس نے کہا یہ کرپٹ ایلیٹ جو ہے اس کے بغیر میں ملک نہیں چلا سکتا۔ اگر آپ سیم جیسے میں نے سینیریو پہلے دیکھیں، ویلاگ میں کہا نا کہ یہ اپنی کرسی کے اوپر وہ کر جاتے ہیں، کمپرومائز کر سر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سینیریو ویسا ہی ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیفرنٹ سینیریو نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی شیخ رشید جس کو وہ چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے، آج ان کا وزیر داخلہ ہے۔ جو ایم کیو ایم قاتل تھی فروغ نسیم، وہ آج ان کا وزیر قانون ہے۔ اس کے علاوہ کاف لیگ جو پنجاب کی سب سے بڑی ڈاکو تھی، وہ ان کے ساتھ پنجاب حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس طرح کے اور بہت سے مسائل پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں۔ ایون کہ یہ شہزاد اکبر صاحب مشرف کے دور میں پروسیکیوٹر تھے نیب کے، ٹھیک ہے، چیف پروسیکیوٹر تھے۔
تو یہ ساری صورتحال کہیں نہ کہیں یہ آپس میں کنیکٹ کرتی ہے. اب جو ہم بات کرتے ہیں نا سر اکثر ریاست کی, انفارچونیٹلی یہ جو ریاست ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ والے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں, اور یہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا, اور اس میں سول اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو مین ڈیسیژنز ہے نا سر, یہ لوگ یہ لیے جاتے ہیں بیوروکریسی کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ہمارے خارجہ امور کو سنبھالنا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کاوے مساوی اگر بڑی سے بڑی لے کر آ جاتا ہے نا, کوئی یوں کہہ لے ریولیشن لے کر بھی آ جاتا ہے, تو پھر بھی سر کچھ ہونے والا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم میں ٹریک اتنے زیادہ مٹا دیے جاتے ہیں کہ پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے بڑا کام. اچھا میں اس میں نا ایک بات ایڈ کرتا چلوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں اسے بار بار دہرا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف پہلے بھی 2-3 بار حکومت میں آ چکے تھے, زرداری صاحب جو ہے پیپل پارٹی کی حکومت بھی آ چکی تھی, مشرف جو ہے ان کے ساتھ بھی وہ لوگ تھے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس بار جو حکمران بیٹھا ہوا ہے وہ پیچھے 22 سال سے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے این آر او نہیں دینا, مجھے کرپشن کو روکنا ہے, لوٹا ہوا پیسہ واپس لانا ہے. یو ٹرن بھی بہت زیادہ لیتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں آپ. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس معاملے پہ اس نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا. ایک تو این آر او اور دوسرا جو ہے کرپشن, لوٹے ہوئے پیسے کے بارے سر میں این آر او بائی دا وے معذرت کے ساتھ این آر او وہ دے بھی نہیں سکتا. وہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ وہ پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا اور اس کی جماعت کا اور اس کے نظریے کا یہ سب سے بڑا امتحان آ گیا ہے. اس وقت عمران خان اس چیز میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کر لیتا ہے اور کوئی تھوڑی سی بھی کامیابی ہو جاتی ہے تو اس کی پوری جدوجہد جو ہے اس کو 4 چاند لگ جائیں گے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے وہ والا کام کہ جو پیپل پارٹی نہیں کر سکی, نون لیگ نہیں کر سکی, مشرف نہیں کر سکا, یہ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر یہ بری طرح پٹ جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ دعوے بڑے کرتے ہیں بہت نکمے. سر آئی ہوپ سو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جو ہے اس کو کوئی عملی جامہ پہنایا جا سکے. لیکن ہوپ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ کر سکے تو ہم تعریف کریں گے, اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم یہیں پہ بیٹھ کے انشاءاللہ تنقید بھی کریں گے اور سارا کٹا کھول کے سامنے رکھیں گے. سر ڈن ہو گیا. ابھی ہمارے اس ویلاگ کا جو ہے ہمارا جو ٹائم سیٹ ہے وہ کیونکہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے ہم دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویلاگ کے اندر اس کے اوپر مزید بات کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.